الا الذین تابوا من بعد ذالک، یہ غلطی کسی سے ہو جائے اس کے بعد وہ توبہ کر لے، واصلحوا، اور اس اصلاح بھی کر لے، دنیا کا معاملہ یہی رہے گا، وہ جو فسق والا معاملہ ہے نا اللہ کی نظر میں وہ ختم ہو جائے گا، فإن اللہ غفور الرحیم، تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اب ایک تیسری صورت بھی ہے، وہ کیا جی؟ وہ یہ ہے کہ میاں بیوی مطلب وہ آپس میں بہت قریب ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے دیکھ لیں گواہ بھی نہ ہوں، اب وہ تعلق بھی ایسا ہوتا ہے، احترام کا رشتہ ہے، اور ایک دم جو ہے نا وہ سارا جو ایک تعلق ہے نا جس بنیاد پر کھڑا ہے وہ بنیاد ہی ڈھہ گئی۔ بیوی نے خاوند کو دیکھا ہے یا خاوند نے بیوی کو دیکھا ہے، اب وہ کیا ایک دوسرے کے ساتھ زندگی بسر کریں گے؟ لہٰذا اب وہ کیا کریں؟ وہ تو چھپا نہیں سکتے، وہ تو نہیں مٹی پا سکتے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک تیسرا رستہ نکالا، والذین یرمون ازواجہم، اور جو لوگ اپنی بیویوں کو یعنی بیویاں شوہروں کو یا شوہر بیویوں کو الزام دیں، وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاء، اور ان کے پاس گواہ نہ ہوں، ایک ہی ہو یا خاوند ہو یا بیوی ہو، إِلَّا أَنفُسُهُمْ، سوائے ان کے اپنے آپ کے، فَالشَّهَادَةُ أَحَدِهِمْ، تو ان میں سے ایک کی شہادت، جس نے الزام لگایا پہلے وہ گواہی دے گا، أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ، 4 دفعہ اللہ کی قسم کھا کے حلف اٹھا کے کہے گا، إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، کہ بے شک وہ سچا ہے۔ یہ جو الزام لگا رہا ہے اللہ کی قسم یہی ہوا، 4 دفعہ یہ بات کہے گا، اور ادھر بات ختم نہیں ہوگی، 5ویں دفعہ بھی کہے گا، والخامسۃ، 5ویں دفعہ کہے گا، ان لعنت اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، اگر وہ جھوٹ بولنے والوں میں سے ہو تو اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ 5 گواہیاں ہو گئیں اس کی، 4 گواہوں کی جگہ 5 دفعہ یہ کہنا پڑے گا اسے، یا تو اسے مطلب پکڑ، جو بھی ایک قاضی ہے یا عدالت ہے، یا تو اسے کہے گا اپنا الزام واپس لو کہ میں نے جھوٹ بولا، پھر 80 کوڑے لگیں گے، اور اگر واپس نہیں لے رہا تو پھر یہ ہے کہ اسے یہ گواہی دینی پڑے گی۔ اب معاملہ چلا گیا بیوی پر، یا بیوی نے اگر الزام لگایا تو خاوند پر، اب دوسرے کو پکڑا جائے گا، اسے کہا جائے گا اعتراف کرے، اگر وہ اعتراف نہیں کر رہا تو پھر اسے یہ قسمیں کھانی پڑیں گی، اعتراف کر لیتا ہے تو سزا نافذ ہوگی، اور اگر اعتراف نہیں کرتا تو پھر یہ دوسرا معاملہ ہے، یعنی جان، اب صرف چپ رہنے سے جان نہیں بچے گی، اس کو بھی قسمیں کھانی پڑیں گی۔ وَيَدْرَوْ عَنْهَا الْعَذَابَ، عورت اپنے اوپر سے عذاب ہٹا سکے گی، ٹالے گی، أَن تَشْهَدَ 4 شہاداتٍ بِاللَّهِ، اگر وہ اللہ کی 4 قسمیں اٹھائے، إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ، کہ یہ جو شخص ہے جس نے یہ الزام میرے اوپر لگایا ہے یہ جھوٹا شخص ہے، والخامسہ، اور 5ویں دفعہ وہ کہے گی، أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا، کہ اس کے اوپر اللہ کا غضب ہے، إِن كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اگر یہ سچوں میں سے ہو۔ اب اس کو سزا نہیں دی جائے گی، لیکن ان دونوں کے درمیان اب جدائی کر دی جائے، لیان کہتے ہیں اسے، لعنتی ہو، ایک تو لعنتی ہے نا، ایک تو جھوٹا ہے لازمی، وہ لعنتی ہو گیا، تو ایک لعنتی کا مطلب ہے اللہ کی پھٹکار ہو گئی اس کے اوپر، اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا۔ تو ایک وہ شخص ہے جو اللہ کی رحمت سے دور ہے، اور دوسرا وہ ہے جو اللہ کی رحمت کا سے ہمکنار ہے، یہ دونوں اکٹھے نہیں رہ سکتے، اب قاضی ان کے درمیان جدائی کرا دے گا۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی، وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا، حکیم اور حکمت والا ہے۔ اب اس کے بعد اس واقعے کا ذکر ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک سکینڈل اٹھایا گیا۔ اس کی اگر ہم دیکھیں نا، سورہ احزاب سورہ نور سے 1 سال پہلے نازل ہوئی ہے۔ یہ کھچڑی کوئی پہلے سے پک رہی تھی، یعنی جب ہر طرف سے وہ ناکام ہو چکے تھے منافقین، تو اس طرف ان کی توجہ تھی کہ کوئی اس طرح کا معاملہ کیا جائے۔ وہ سورہ احزاب کے بین السطور جو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں، اس سے پتہ لگ رہا ہے کہ کچھ اس طرح کی کھچڑی پک رہی ہے، وہ بھی اللہ نے وہاں روکے، وہ جیسے ہوتے ہیں نا سوراخ بند کیے، لیکن یہ ایک موقع پیدا ہو گیا۔ موقع اس طرح پیدا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احزاب کے بعد ایک قبیلہ ہے، اسے بنی مستلق کہتے ہیں، وہ اس کے خلاف ایک جنگی مہم پر گئے۔ وہاں ایک واقعہ پہلے پیش آیا جس کا ذکر سورہ منافقون میں آئے گا۔ وہ کسی مسئلے میں مہاجرین اور انصار کی لڑائی ہو گئی، تو اس پہ عبداللہ ابن ابی نے کافی طوفان اٹھایا۔ اب اگر لوگوں کو امن سے رکھیں گے، بیٹھیں گے، آرام سے بیٹھیں گے، تو وہ وہی بات چیت ڈسکس ہوگی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام روٹین جو ہے نا اس میں غیر معمولی تغیر و تبدل کر دیا۔ تو واپسی کا جب سفر تھا تو کوچ بھی جو ہے نا آپ نے جلدی کر لیا، جس جگہ پہ قیام کر رہے تھے صبح ارلی جو ہے نا بالکل وہ سویرے معمول سے پہلے وہاں سے کوچ کر لیا۔
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سفر میں آپ کے ساتھ تھیں، اور وہ اس طرح ہوتا تھا کہ وہ اونٹ پہ سوار ہو جاتی، ہودا ہوتا ہے نا وہ ڈولی سی جو اونٹ کے اوپر رکھتے ہیں، وہ نیچے رکھی ہوتی، وہ اس میں بیٹھ جاتی، پردہ گرا لیتی، تو حمال آتے اس کو اٹھا کے اوپر باندھ دیتے اونٹ کے، اونٹ چل پڑتا، یہ معمول تھا۔ یہ جو صبح سویرے نکلے ہیں تو اس موقع پہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رفع حاجت کے لیے جنگل گئی ہوئی تھی، اور کوئی قریب کسی ویرانے میں، اور وہاں پہ ان کا ہار گر گیا، اندھیرا تھا، وہ ٹٹولتے ڈھونڈتے دیر لگ گئی، ادھر جو ہے نا قافلہ چل پڑا، اور وہ جو عہدہ رکھا ہوا تھا چونکہ یہ تھیں ہلکی پھلکی، پردہ اس کا گرا ہوا تھا، وہ حمال آئے انہیں پتہ ہی نہیں لگا، انہوں نے اٹھا کے اونٹ پہ باندھا اور چل سوچا۔ جب حضرت عائشہ واپس آئیں تو وہاں کوئی بھی نہیں ہے، قافلہ رخصت ہو چکا ہے۔ وہ انہوں نے بڑی یہ استقامت دکھائی، وہیں پہ تشریف فرما ہو گئی، اندازہ تھا کہ ڈھونڈیں گے تو یہیں پہ آئیں گے، میں بھی آگے پیچھے ہو گئی تو پھر کدھر ملوں گی، تو وہ وہاں پہ بیٹھ گئیں۔ ابھی صبح کا ٹائم تھا، وہ تھوڑی سی نیند آ گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی جو ہیں صفوان بن معطل، انہوں نے پیچھے چھوڑا ہوتا تھا کہ کوئی گری پڑی چیز ہو تو اس کو اٹھا لیا کریں۔ وہ جب آئے انہوں نے دیکھا کوئی پوٹلی سی رکھی ہوئی ہے، قریب گئے تو وہ حضرت عائشہ کو پہچان لیا، پردے سے پہلے وہ انہیں جانتے تھے، احکامات آنے سے، سورہ احزاب کے احکامات آنے سے پہلے، تو انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ اتنا ہی وہ سوئی ہوئی تھی، اس سے ان کی آنکھ کھل گئی، انہوں نے اپنا اونٹ بٹھایا، اس پہ سوار کیا، اور وہ انہیں دوپہر تک قافلے سے جا کے ملا دیا۔ واقعہ بس اتنا سارا ہوا، لیکن یہ کہ جو لوگ اس گھاٹ میں تھے ان کے لیے موقع بن گیا، اور عبداللہ ابن ابی نے ایک طوفان اٹھا دیا کہ بھائی یہ آپ پیغمبر کی بیوی جو ہے نا یہ بچ کے نہیں آئی ہیں۔ اب یہ بات پھیل گئی مدینے میں، اس زبان سے اس زبان اور اس سے آگے چلتی چلی گئی، اور لوگ یہ باتیں کرنے شروع ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبریں پہنچتی، آپ بہت رنجیدہ بھی رہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو مہینہ پتہ ہی نہیں چلا کہ کیا ہو رہا ہے، انہیں تو بھیج دیا اپنے گھر، حضرت ابوبکر کے گھر۔ دل میں خفا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے ساری صورتحال سے، اور مہینے کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ لگا کہ بھئی اصل بات تو یہ ہے۔ پھر وہ بہت روتی رہتی ہیں، بیمار ہو گئیں اس خبر سننے کے بعد۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں اتار کے ان کی برات کا اعلان کیا، اور یعنی آپ یہ سوچئے نا کہ ان پہ وہ جو بھی 30 35 40 دن کس کیفیت میں گزرے ہوں، حضرت ابو بکر پہ کیسے گزرے ہوں گے، باقی مسلمانوں پر کیسے گزرے ہوں گے۔ یہ صرف ایک خاندان کا مسئلہ نہیں ہے، پوری تحریک کا مسئلہ ہے۔ یہ لیڈرشپ کے اوپر اتنا بڑا الزام آ گیا ہے، ان کے گھر کے اوپر اتنا بڑا جو ہے نا وہ الزام آ گیا، تو گویا ساری محنت رائیگاں جانے کا امکان پیدا ہو گیا۔ تو لوگ بہت پریشان تھے جو مخلص لوگ تھے۔ تو بہرحال اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے ذریعے سے مسلمانوں کی تشفی کا بھی سامان کیا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات کا بھی سامان کیا۔ فرمایا ان الذین جاؤوا بالافک، وہ لوگ جو یہ طوفان اٹھا کے لائے، یہ سکینڈل جن لوگوں نے بنایا، عصبۃ منکم، تم میں سے ایک گروہ ہے۔ یہ کوئی مشرک نہیں ہے، یہ کوئی یہودی نہیں ہے، یہ مسلمانوں کے اندر کا ایک گروہ ہے۔ یہ ہوتا ہے جی حزب الشیطان کا حصہ، وہ حصہ جو مسلمانوں کے اندر پروان چڑھ رہا ہوتا ہے۔ جیسے ہمارے موت کے جراثیم ہمارے اندر کینسر کے پروان چڑھتے ہیں نا، اسی طرح کسی اسلامی تحریک کے اندر یہ منافق جو ہوتے ہیں، یہ اس کو اندر سے اسی طرح جو ہے نا وہ کاٹ کمزور کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ وہ گھن کا کیڑا ہوتے ہیں جو تحریک کو کھوکھلا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ تمہارے اندر کا گروہ ہے۔ لا تحسبوہ شر لکم، اسے اپنے لیے برا خیال نہ کرو، بل ہوا خیر لکم، بلکہ یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہوا۔ یہ تسلی دی ان مسلمانوں کو جو غمزدہ تھے، یہ تمہارے حق میں بہت بہتر ہوا۔ اس میں کیا کیا بہتریاں تھیں؟ ایک کہ وہ جو بڑا جو مسئلہ تھا نا، جو مسلمانوں کی آپس میں اوس اور یہ مہاجرین اور انصار کا، وہ پس منظر میں چلا گیا۔ ان کو یہ چیز مل گئی، یہ اس کے پیچھے پڑ گئے، ایک جھوٹ کے پیچھے پڑ گئے، اور جو ایک فی الواقع مسئلہ تھا وہ اوجل ہو گیا، ان کے وہ ایشو جو ہے نا ایشو نہیں رہا۔ تو گویا ایک ایشو کو دوسرے ایشو سے اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا۔ اور دوسری بات، چونکہ یہ جھوٹا تھا لہٰذا اس کا جھوٹ ثابت کرنا بہت آسان ہو گیا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہوا کہ اسی کی وجہ سے تو یہ حدود اور قوانین اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے دیے نا، ان کی سمجھ ہے کہ نہیں، اس کے لیے ذہن تیار ہو گئے ان احکامات کو سمجھنے کے لیے، ان کی اہمیت واضح ہو گئی کہ اگر یہ احکامات نہیں ہوں گے تو کتنی بڑی تباہی پھیل سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی یعنی گراؤنڈ بن گئی ان حدود و تعزیرات کے لیے۔ تو اسے اپنے لیے برا خیال نہ کرو۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ، یہ جتنے لوگوں نے اس پروپیگنڈے میں حصہ لیا ہے ان میں سے ہر ایک کے لیے اتنا گناہ ہے جتنا اس نے حصہ لیا۔ وَالَّذِي تَوَلَّىٰ كِبْرَهُ، اور جس نے سب سے بڑا بوجھ اٹھایا، مِنْهُمْ ان میں سے، لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اس کے لیے عذاب بھی بڑا ہے۔ عبداللہ ابن ابی سب سے اصل میں وہ تھا، سامنے نہیں آیا،
ادھر ایک بات کر کے نکل جائے، دوسری ادھر کر کے نکل گیا، پھر بندے جو ہے نا وہ منہ میں وہ ڈالتا تھا، پھیلاتے اور تھے، لیکن اس طرح کہ وہ خود پکڑ میں نہ آ سکے، بڑے طریقے سے ہوتے ہیں نا، منجا ہوا صحافی تو وہی ہوتا ہے نا، بریکنگ نیوز بھی جھوٹی دے دے اور بعد میں پکڑا بھی نہ جائے۔ لولا اس سمعتموہ، اب مسلمانوں سے کہا کہ کیوں نہیں ایسا ہوا جب تم نے یہ بات سنی تھی، وہ بات ظن المؤمنون والمؤمنات، تو انہوں نے گمان کیا ہوا تھا ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں نے بانفسہم، اپنے آپ کے بارے میں، مسلمان تو ایک جان ہے، انما المؤمنون اخوۃ، جیسے ایک خاندان ہوتا ہے، جیسے بھائی ہوتے ہیں، یہ تو بہت قریب کا رشتہ ہے، ایک نظریے کے حامل ہیں، تو اپنے بارے میں خیال کیا ہوتا، بہتر خیال کیا ہوتا۔ یہ بہتر خیال سے کیا مطلب ہے؟ ہر آدمی سوچتا کہ یہ برا کام میں کر سکتا ہوں، میں نہیں کر سکتا، تو جب میں نہیں کر سکتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے کر سکتے ہیں، بلکہ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے گھر یہ معاملہ ہوا، ان کی اہلیہ نے کوئی بات کی کہ اس طرح کی بات چل رہی ہے، انہوں نے ایک دم کہا لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، اور اگلا سوال پوچھا تم یہ کام کر سکتی ہو؟ انہوں نے کہا میں توبہ میں ایسا کام کیسے کر سکتی ہوں؟ تو فرمایا اگر تم نہیں کر سکتی تو ابو بکر کی بیٹی اور حضور کی بیوی کر سکتی ہے۔ یہ ہے حسن ظن۔ تو انہوں نے اپنے بارے میں اچھا گمان کیوں نہیں کیا؟ وقالو، اور انہوں نے کہا ہوتا ھذا افک مبین، کہ یہ تو کھلا جو ہے نا وہ جھوٹ ہے، واضح طور پر جھوٹ ہے۔ لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء، اس کے اوپر 4 گواہ لے کے کیوں نہیں آئے؟ کیونکہ یہ حکم 4 گواہ لانے کا سورہ نساء میں آ چکا تھا، جو یہاں پہ اس کا اعادہ ہو رہا ہے، یہ پہلے اتر چکا تھا۔ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ، تو اگر وہ اب گواہ لے کے نہیں آئے، فَأُولَٰئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ، تو اللہ کے نزدیک وہ جھوٹے ہیں۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت دنیا اور آخرت میں تمہارے شامل ہاتھ نہ ہوتی، لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَخَذْتُمْ، تو جس بات کو تم زبانوں کے اوپر لے رہے تھے، فِيهِ، اس کی جس بات کو اپنی زبانوں پر ایک دوسرے کو پہنچا رہے تھے، عذاب عظیم، اس میں تمہارے لیے عذاب عظیم تھا، یعنی اس کا جرم اتنا بڑا ہے کہ تمہیں بہت بڑی سزا ملتی۔ اِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ، جب تم اسے لینے لگے تھے اپنی زبانوں پر، وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ، اور تم اپنے منہ سے کہہ رہے تھے، مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ علم، جس کے لیے تمہارے پاس کوئی علم نہیں تھا، تم میں سے کسی نے اپنی آنکھ سے دیکھا نہیں، کوئی 4 گواہ نہیں، اور وہ بات تم پھیلاتے چلے گئے۔ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا، اور تم نے سمجھا یہ ہلکی بات ہے، خیر ہے، کوئی نہیں، مزے لے لو۔ وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، اور یہ اللہ کی نظر میں بہت بڑا جرم ہے۔ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ، اور ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب تم نے وہ بات سنی، قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَتَكَلَّمَ بِهَذَا، اور تم نے کہا ہوتا کہ یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم اس بات کے پر گفتگو بھی کریں، آپس میں بات چیت بھی کریں۔ سبحانک، اللہ تو پاک ہے، ھذا بہتان عظیم، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے، بہت بڑا جھوٹ ہے جو باندھا گیا ہے۔ یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا، اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ خبردار اس طرح کی بات کو زندگی میں کبھی بھی دہرایا تو دوبارہ اس کا اعادہ کیا، ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اور اللہ تعالیٰ اپنی آیتیں کھول کھول کے سناتا ہے، یعنی اس طرح وضاحت کے ساتھ تمہیں سمجھاتا ہے۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اللہ علم والا اور حکمت والا ہے، کہ یہ ان سکینڈلوں کے مزے لینے سے معاشرے کا کتنا نقصان ہوتا ہے۔ جن لوگوں کو برے کاموں کا نہیں بھی پتہ، ان کو بھی پتہ لگ جاتا ہے۔ ایک کام معاشرے میں برا سمجھا جاتا ہے، وہ معروف نہیں ہے، اس کا کوئی شاید تصور بھی نہ کر سکے، لیکن اخبار میں خبر لگ جائے کہ باپ نے بیٹی کے ساتھ یہ ہوا تو وہ ہوا، تو اس سے کسی اور کے دل میں بھی خیال پیدا ہو سکتا ہے، اچھا یہ بھی تو ہوتا ہے۔ تو اس طرح کی باتوں کا چرچا مت کرو۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ ایمان والوں میں فحاشی پھیلے، بے حیائی عام ہو، یہ پردے کے احکامات ختم ہوں، جسے آج آزادی کے نام پر کیا جاتا ہے، عورتوں کو آزاد کرو، گویا اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو قیدی بنایا ہے۔ قیدی نہیں بنایا، درندوں سے بچانے کے لیے حفاظت کا سامان کیا ہے، اور یہی حقیقت ہے۔ جو آزادی کی بات کرتے ہیں وہ کیا آزادی؟ اپنے گھر میں کھانا نہیں پکانا، خاوند کی خدمت کرنا قید ہے، لیکن ڈائیو پہ آ کے مسافروں کی خدمت کرنا آزادی ہے۔ وہ یہ خاوند جو ہے نا، یہ گویا کوئی وہ ہے دشمن، اور یہ سارے جو ہیں سجن ہیں، یہ جو 30-32 بیٹھے ہوئے ہیں اڈے والے، ظاہر وہ پھر جو کچھ بھی آپ کو خبریں تو پھر چلتی ہیں، اڈے والے کیا ہوتے ہیں، جو بھی ہوتے ہیں وہ وہاں پہ کوئی نہیں، وہ یہ آزادی ہے۔ اب دیکھیں نا کیسے الفاظ کدھر سے کدھر موڑ دیتے ہیں۔
پھر دنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں، یعنی ایسے لوگ، اب دیکھیں جتنے اشتہارات پھیلتے ہیں، آج عورت کو کیا بنا دیا ہے؟ اپنی چیزیں بیچنے کا اسے ذریعہ بنا دیا ہے۔ بلیڈ مرد استعمال کرتے ہیں بھائی شیو کرنے کے لیے، وہ بھی آ کے عورت بتائے گی بڑی اچھا شیو کرتی ہے۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے، جو اللہ تمہیں سمجھا رہا ہے اسی میں تمہارے لیے خیر ہے، بہتری ہے، وہ اپنی حکمت کی بنیاد پر تمہیں یہ باتیں بتا رہا ہے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اور اللہ کا فضل اور اس کی رحمت اگر تمہارے شامل حال نہ ہوتی تو پھر یہ کہ تم نقصان اٹھاتے۔ وَأَنَّ اللَّهَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ، اور اللہ بڑی نرمی والا ہے، بہت مہربانی والا ہے کہ وہ تمہیں یہ احکامات دے رہے ہیں۔ تو ایک تو وہ واقعہ ہو گیا، اس کی مذمت کی گئی، برات کی گئی۔ دوسرا ساتھ بتایا گیا کہ ان واقعات کو دور دور سے جا کے اس کے لیے بیریئر لگانے ہیں کہ اس طرح کے واقعے کا کوئی امکان ہی نہ باقی رہے۔ یہ پردے اور یہ سارے احکام جو دیے ہیں یہ اس لیے دیے ہیں تاکہ مسلمانوں کے اندر اس طرح کی چیز کا پھیلنے کا ہی امکان نہ رہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش پا کی پیروی نہ کرو۔ یہ بات کیوں کہی یہاں؟ سورہ اعراف کو یاد کیجئے، شیطان نے کیا کیا تھا؟ شیطان نے کوئی ایسا کام ہی کیا تھا جس کے نتیجے میں اماں حوا اور آدم علیہ السلام کے جسم کے کپڑے اتر گئے تھے۔ اس سیاق و سباق میں شیطان کے نقش پا کا مطلب یہ ہے بے حیائی اختیار نہ کرو۔ جو ہم نے آپ کو کوڈ دیا نا ڈریس کا، اس کو اختیار کرو، نہ کہ جو شیطان تمہیں سمجھا رہا ہے آزادی کے نام پر۔ یہ کوئی آزادی نہیں ہے کپڑوں سے بندہ آزاد ہو جائے۔ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور جو کوئی شیطان کے نقش پا کی پیروی کرے گا، فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، وہ بے حیائی اور گناہ ہی کا سکھائے گا طریقہ۔ اور یہ بے حیائی اور گناہ کو سمجھ لیں ہے کیا؟ یہ ایک ہی چیز ہے۔ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے جو آپ نیت کرتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں، اس کے لیے جو بھی آپ منصوبہ بناتے ہیں، جب تک وہ کام ہوا نہیں تب تک وہ بے حیائی کے زمرے میں۔ آپ نے سوچا ایک غلط خیال، اس کے لیے پورا آپ نے ڈیزائن بنایا، پروجیکٹ سوچا، پلان کیا، پھر اسے ایگزیکیوٹ کیا، پھر جا کے وہ کام ہوا، جب ہو گیا تو منکر ہو گیا۔ اس سے پہلے جتنی بھی پلاننگ، آپ چوری کے لیے نکلیں گھر سے تو ارادہ باندھا، اب یہ ابھی ارتکاب تو نہیں ہوا اس گناہ کا، یہ سارا اتنے ڈھیٹ ہو، اتنے بے شرم ہو کہ اللہ کا حکم توڑنے کے لیے گھر سے چل پڑے ہو، تو یہ سارا بے شرمی میں آئے گا، بے حیائی اور ڈھٹائی میں آئے گا۔ جب جا کے کر لیا اب وہ گناہ بھی سرزد ہو گیا، تو وہ تو اس راستے پہ لے کے چلے گا۔ جیسے حدیث میں آتا ہے نا، دیکھیں آنکھ کا بھی زنا ہوتا ہے، کان کا بھی زنا ہوتا ہے، تو یہ پاؤں کا بھی زنا ہوتا ہے، اس کی طرف چل کے جانا، تو یہ تو سارا گویا وہ چیز ہے جو بے حیائی کے زمرے میں آئی۔ لیکن حضور نے فرمایا شرمگاہ اس کی تصدیق یا تکذیب کرتی ہے، یعنی وہاں پہنچ کے کسی کو اللہ کا خوف آ گیا تو سارا پچھلا جو ہے نا معاف ہو گیا، لیکن یہ کہ وہاں پہ وہ اگر اپنے اس فعل کا مرتکب ہو کے آ گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تصدیق ہو گئی، وہ پچھلی ساری بے حیائی کی اس سارے سفر کی پر مور تصدیق ثبت ہو گئی، یعنی وہ کام مکمل ہو گیا۔ اچھا، اسی میں وہ حدیث بھی آتی ہے نا کہ جس کسی کو خاندانی عورت نے گناہ کی دعوت دی اور اس نے سارے حالات بھی اس ایسے تھے کہ وہ کوئی رکاوٹ نہیں تھی، اور اس نے کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں یہ کام نہیں کروں گا، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں گھر لکھ دیتے ہیں۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ، اور اللہ کا فضل اگر نہ ہوتا علیکم تمہارے اوپر، وَرَحْمَتُهُ، اور اس کی رحمت، مَا زَكَىٰ مِنْكُم مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا، تم میں سے کوئی بھی کبھی بھی وہ پاک نہ ہوتا، یہ اتنا بڑا جرم تھا جس میں تم ملوث ہوئے تھے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ تزکیہ کرتا ہے جس کا چاہتے ہیں۔ اسلامی معاشرے کو اس کا تزکیہ ان چیزوں پر عمل کرنے کے نتیجے میں ہوگا، نہیں تو گند پھیل جائے گا، ہر طرف گندگی ہوگی۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ وہ جو ہم نے سورہ یوسف میں پڑھا نا، آخر کیسی لوگ، اور وہ بھی تو ایک معاشرہ تھا نا جو کچھ وہاں پہ تھا، تو ایسی گندگی ہو جائے گی پھر۔ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، اور جو تم میں سے وسعت والے ہیں، کشائش والے ہیں، اور جن کو اللہ نے بڑا درجہ دیا ہے، وہ قسم نہ اٹھا لیا کریں ان یؤتوا اولی القربیٰ، کہ وہ باز رہیں قریبی رشتہ داروں کو صدقہ خیرات دینے سے، والمساکین، اور محتاجوں کو، والمہاجرین فی سبیل اللہ، اور ان کو کہ جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی۔ اصل میں یہ بھی ایک معاملہ ہوا جو اس مسئلے کے ساتھ جڑا ہوا تھا، وہ یہ ہوا کہ حضرت عائشہ حضرت ابوبکر کی بیٹی ہیں، ان کے ایک بھانجے تھے، ان کا نام مستح تھا، اور وہ غریب آدمی تھے۔ حضرت ابوبکر ان کو خرچہ ورچہ دیا کرتے تھے ان کو ضرورت کا، اور اس معاملے میں انہوں نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا۔
وہ جس پہ کہتے ہیں نا جس پہ احسان کرو اس کے شر سے ڈرو، تو انہوں نے کوئی لحاظ نہیں رکھا حضرت ابو بکر کا یا اپنے ماموں کی بیٹی کا، خوب اس بات کو پھیلایا، چرچا کیا۔ تو جب یہ آیات اتریں تو ظاہر ہے پہلے تو ہو سکتا ہے نا کہ بندہ ڈواڈول ہو کیا سچ ہے کیا نہیں ہے، پھر بھی ایک درجہ تو شک کا رہے گا، 10% تو رکھیں گے نا، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے برات کا اعلان کر دیا اس کے بعد تو کوئی شک باقی نہیں رہا۔ پھر وہ غصہ زیادہ شدید آیا کہ اس نے بھی یہ حرکت کی ہے، تو انہوں نے قسم کھا لی کہ میں آج کے بعد اسے وہ جو دیتا تھا پیسے نہیں دوں گا۔ ہو سکتا ہے بعض اور لوگوں کے ساتھ بھی یہ معاملہ پیش آیا ہو۔ اس پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن کو اللہ نے درجہ دیا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے مال و اسباب دیے ہیں، ان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ ایسی باتوں کے اوپر اس طرح کا رد عمل دیں اور ایسی قسمیں کھا لیں، اور اس کے لیے اپیل کی ہے پہلی بات تو یہ کہ ولیعفو، انہیں چاہیے کہ معاف کر دیں، ولیصفحوا، اور درگزر سے کام لیں، اور اب کی ہے اپیل الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ تم سے بھی تو غلطیاں ہو جاتی ہیں، اللہ کے کسی حکم کے معاملے میں اونچ نیچ ہو جاتی ہے، تو تم نہیں پسند کرتے کہ تمہیں اللہ معاف کر دے؟ تو اب اگر اللہ سے معاف کروانا چاہتے ہو تو کیا کرو، خود بھی تو معاف کیا کرو، اللہ کے بندوں کو معاف کیا کرو۔ تو جب حضرت ابو بکر نے یہ سنا تو آپ نے فرمایا بلا یا ربنا انا نحب، ہم چاہتے ہیں، ہم محبت کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کرے، اور یہ کہ انہوں نے پھر وہ وظیفہ نہ صرف جاری کر دیا بلکہ دگنا کر دیا۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ تو تم بھی اہل زمین پر مہربانی کیا کرو مہربانی اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، بے شک وہ لوگ کہ جو غافل ایمان والی عورتوں پر جو اپنے حفاظت کرنے والیاں ہیں ان کے اوپر الزام لگاتے ہیں، عزت والیاں جو ہیں ان پر کوئی اس طرح کی بے حیائی کا الزام لگاتے ہیں، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی گئی ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اب آپ دیکھیے یہ ایجوکیشن ہمارے معاشرے میں ہے، اور اگر یہ ایجوکیشن ہو تو کم از کم جس کے دل میں کوئی تھوڑا سا بھی خوف خدا ہے وہ اس طرح کی چیزوں کا کوئی مطلب اس ذکر کرے یا ذکر کرنا پسند کرے، یا کوئی کر رہا ہو تو سننا پسند کرے۔ کتنی بڑی سزا ہے کہ اللہ کی لعنت شیطان پر ہوئی ہے، اور یہ ان کے اوپر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ تو جو بھی اصل میں مسجدوں سے بھی یہ چیزیں اگر ہوں نا، وہ یعنی لوگوں کو ماسز کو تو وہاں سے بہت اچھی ایجوکیشن ہو سکتی ہے۔ یہ چیزیں اگر لوگوں کے سامنے رکھی جائیں تو لوگ کچھ تو احتیاط کریں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے آگے بہت بڑا عذاب ہے، یہاں لعنت ہے آگے عذاب ہے۔ یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم، جس دن ان کی زبانیں ان کے خلاف گواہی دیں گی، ان کے ہاتھ ان کے خلاف گواہی دیں گے، وارجلہم، اور ان کے پاؤں ان کے خلاف گواہی دیں گے، بما کانوا یعملون، جو اعمال وہ کرتے تھے وہ سب کھول کے بتائیں گے۔ زبان نہ پوچھیں گے ہی نہیں، ہم ان کے باقی اعضاء سے پوچھیں گے۔ یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق، اس دن اللہ تعالیٰ ان کے جو بھی جرائم ہوں گے ان کا پورا پورا بدلہ ان کو دے دے گا۔ اب یہاں دین کا معنی بدلہ ہے، سزا جو اللہ تعالیٰ ان کو دے گا۔ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ، اور انہیں لگ پتہ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ ہی کھلا حق والا ہے اور وہ سچ کھولنے والا ہے۔ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، گندیاں ہیں گندوں کے لیے اور گندے ہیں گندیوں کے لیے، یعنی عام طور پہ تو یہ عورتوں کے ساتھ جوڑا گیا ہے اور مردوں کے ساتھ، لیکن یہ کہ اصل میں جس طرح کے قرآن مجید کے الفاظ ہیں نا اس میں عموم ہے، صرف عورتوں اور مردوں کا مسئلہ نہیں ہے۔ یعنی گندی باتیں، گندے مرد اور گندی عورتیں، یہ سارے کا ہو جائے، گندے خیالات، اور اس کے ساتھ جوڑ لیجئے گندے نظریات، فضول قسم کے نظریات جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ وہ جو ہم نے پڑھا تھا کلمہ خبیثہ، الم تر کیف ضرب اللہ کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء، اور وہ کلمۃ جو خبیثہ ہے کشجرۃ خبیثۃ اجتثت من فوق الارض ما لھا من قرار، تو یہ خبیث کلمے کو کون پسند کرے گا؟ خبیث لوگ پسند کریں گے۔ طیب کلمے کو کون پسند کرے گا؟ طیب لوگ پسند کریں گے۔ تو طیب باتیں خبیث باتیں، خبیث باتیں خبیث لوگوں کے لیے، طیب باتیں طیب لوگوں کے لیے، اور اسی طرح خبیث اعمال خبیث لوگوں کے لیے، اور طیب اعمال اعمال صالحہ طیب لوگوں کے لیے۔ تو یہ ہر طرف اس کا اطلاق ہوگا۔ والطیبات للطیبین، اور پاکیزہ باتیں، پاکیزہ عورتیں، پاکیزہ خیالات، پاکیزہ نظریات پاکیزہ لوگ قبول کرتے ہیں۔ والطیبون للطیبات، اور پاکیزہ لوگ
وہ ہوتے ہیں پاکیزہ باتوں کے لیے، یعنی وہ دونوں طرف اس کو لازم و ملزوم ہے گویا، اولئک مبرؤون مما یقولون، یہ جو لوگ ہوتے ہیں پاکیزہ خیالات کے مالک لوگ، وہ ان باتوں سے لا تعلق رہتے ہیں جو خبیث لوگ پھیلا رہے ہوتے ہیں، عام کر رہے ہوتے ہیں، چرچا کر رہے ہوتے ہیں، جن کا بری ہوتے ہیں ان سے۔ لہم مغفرۃ و رزق کریم، ان کے لیے بخشش بھی ہے اور عزت والا رزق بھی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، اب یہ دیکھیے یعنی اس طرح کی باتوں کا امکان ہی نہ پیدا ہو، اس سے بچنے کے لیے یہ سارے، یعنی ایک تو یہ کسی کے گھر میں جانے کے آداب کیا ہیں، تاکہ کہ ظاہر ہے گھر ایک پرائیویسی ہے، وہاں پہ جو کوئی اس حالت میں ہو آپ اچانک جا ٹپکے تو یہ ایک رستہ کھلنے کے مترادف ہو جائے گا، تو وہ گھر کا وہ احترام ملحوظ رہنا چاہیے، اس کے پروٹوکول کا لحاظ کرنا چاہیے۔ اسی طرح فرض کریں کسی کا اپنا گھر ہے، وہاں پہ کوئی، جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک واقعہ ہو گیا نا کہ وہ کوئی شراب پی کے بیٹھا ہوا تھا تو وہ دیوار سے آ گئے، تو اس کہا تم نے شراب، خدا کے دشمن تم نے شراب پی ہے، تو انہوں نے کہا جی آپ بھی تو دیوار پلانت کے اندر آئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا یہ گھر کا ایک جو چار دیواری کا ایک تقدس ہے، ہمارے ہاں وہ نہیں کہتے چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کرنا، تو یہ در حقیقت ہماری روایات میں سے ہے، ہماری جو تہذیب کا حصہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تدخلوا بیوتا، مت داخل ہو ان گھروں میں، غیر بیوتکم، جو تمہارے گھروں کے علاوہ ہیں، یعنی دوسروں کے گھر میں مت جاؤ، حتیٰ تستانسوا، جب تک کہ تم کچھ مانوس نہ ہو جاؤ، یعنی یہ کہ دور سے کوئی کھنکار لیا، کوئی اپنے آمد کی کوئی اطلاع کسی طرح کر دی، گھنٹی بجائی۔ اب تو خیر گھر ایسے بن گئے ہیں کہ آنا مشکل ہی ہے، لیکن یہ کہ بہرحال پہلے وقتوں میں تو یعنی مدینے میں تو آپ جس گھر میں مرضی چلے جائیں، اس طرح کے جو ہے نا وہ چار دیواریاں تو نہیں تھیں جیسے آج بنی ہوئی ہیں، لہذا کسی گھر میں بھی جب تک بول چال نہ کر لو یا انہیں پتہ نہ لگے کہ کوئی آ گیا ہے مت جاؤ۔ وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا، اور گھر والوں کے اوپر سلام نہ کر لو، ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، لَعَلَّكُمْ يَذَّكَّرُونَ، تاکہ تم یاد رکھو، نصیحت پکڑو۔ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا، اور اگر وہاں گھر میں تمہیں کوئی بھی نہ ملے، تم نے سلام کیا کوئی جواب نہیں، کوئی بھی نہیں ہے، گویا گھر میں خالی پڑا ہے، فَلَا تَدْخُلُوهَا، تو اس میں مت داخل ہو، حتیٰ یوزن لکم، جب تک کہ تمہیں اجازت نہ دے دی جائے، یعنی وہ اگر جواب نہیں دے رہے، تم بلا رہے ہو کوئی جواب نہیں آ رہا، تو بس ٹھیک ہے، وہ اپنی مشغولیت میں، تم ٹائم لے کے تھوڑی آئے تھے کہ تمہارا حق ہے کہ تمہیں بٹھایا بھی جائے، ٹہل سیوا بھی کی جائے، کوئی تم فرشتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام کے گھر آئے ہو فوراً بچڑا تمہیں پکا کے کھلایا جائے، پہلے ٹائم لو اور اس کے بعد تشریف لاؤ، تو پھر تو ٹھیک ہے، تمہارا حق ہے تمہیں انٹرٹین کیا جائے، لیکن اگر بغیر ٹائم لیے آئے ہو تو پھر گھر والوں کی مرضی ہے کہ تمہیں انٹرٹین کریں یا یہ کہ تمہیں واپس جانے، یا بالکل رسپانس ہی نہ کریں، تب بھی خفا نہیں ہونا، یہ اللہ کا حکم ہے۔ وَإِن قِيلَ لَكُمْ، اور اگر تمہیں کہا جائے تمہیں ارجعوا، کہ چلے جاؤ، ابھی ہم نہیں مل سکتے، فارجعوا، تو چلے جایا کرو، ناراضگی کی بات نہیں ہے، ہوا ازکا لکم، یہ تمہارے لیے بہت پاکیزگی کی بات ہے۔ گھر ہے، ان کی پرائیویسی ہے، وہ کس حال میں نہیں مل سکتے، بس ابھی نہیں مل سکتے تو جاؤ چھٹی۔ واللہ بما تعملون علیم، اور اللہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے۔ لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ، اس پر تمہیں کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم ایسے گھروں میں داخل ہو جہاں کوئی آباد نہیں ہے، مطلب کوئی گودام ہے یا کوئی دکان ہے، یعنی ایک کوئی ایسی جگہ ہے اس میں داخل ہونے میں پابندی نہیں ہے۔ فیہا متاع لکم، جہاں پہ تمہارا سامان رکھا ہوا ہے۔ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اللہ جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، وہ اور کوئی نہیں ہوتا نا چلے وہ پانی پینے کے بہانے ہی کسی کا دروازہ کھٹکھٹا لیا جائے، تو اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو کہ میں پانی پینے آیا ہوں، اور جو تمہارا مطلب ہوتا ہے اندر، اللہ سے کچھ مخفی نہیں ہے۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، ایمان والوں سے کہہ لیجئے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، یہ بھی ایک ادب سکھایا اسی چیز سے بچنے کے لیے، اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور بعض مترجمین نے ترجمہ کیا اپنے ستر کی حفاظت کریں، ستر مت کھولیں، یعنی وہ اسے فرج میں گویا داخل کیا۔ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے سب سے بہت پاکیزگی کی بات ہے۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون، جو کچھ لوگ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ یہ جو سورہ بنی اسرائیل میں ہم نے پڑھا تھا نا، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے پاس بھی نہ جاؤ، قریب نہ پھٹکو، یہ دور رکھنے کے لیے یہ سارے اقدامات ہیں جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔